سے زیادہ زود اثر اور فطری جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے کیا جائے۔ اگر ہم خود کو نکال کر دوسروں کی اصلاح کے لیے جتنے بھی مخلص ہو جائیں، اس محنت کے اندر، اس کاوش کے اندر کوئی زیادہ برکت نہیں ہوتی، اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ مؤثر کوشش اصلاح کی وہ ہوتی ہے جس کی ابتدا ہمیشہ اصلاح کرنے والا اپنی ذات سے کرتا ہے۔ جب وہ اپنی ذات سے ابتدا کرتا ہے اور پھر دوسروں کو سمجھانے میں بھی وہ مخلص ہوتا ہے، اور اس کوشش میں صرف اور صرف اس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، رضا الہی مطلوب ہے، تو پھر اس کے سمجھانے میں اثر ہوتا ہے، اس کی اصلاح کے اندر برکت ہوتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صید الخاطر کے اندر ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک صاحب اصلاح کو نکلے، رستے میں کتے نے اس کا راستہ روک لیا اور بہت زیادہ اس کے اوپر بھونکا، چلایا، تو وہ صاحب واپس آ گئے۔ کچھ دیر گھر میں رہے اور پھر دوبارہ باہر نکلے تو وہی کتا جو زور زور سے بھونک رہا تھا اور رستہ اس نے روک لیا تھا، وہ دم ہلا کر فرما برداری کا اظہار کرنے لگا۔ تو جن لوگوں نے یہ دونوں کرشمے دیکھے تھے تو انہوں نے پوچھا اس صاحب سے کہ بھائی کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے تو یہ کتا بہت زیادہ الجھ رہا تھا اور اب وہی کتا ہے کہ دم ہلاتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ تو اس کا مالک ہو اور یہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہو۔ تو اس صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں جس کام کو نکلا تھا دوسروں کی اصلاح کے حوالے سے، اس میں کچھ نہ کچھ میرے اندر بھی خامی پائی جاتی تھی۔ تو اس کتے نے دراصل مجھے اشارہ دیا کہ پہلے تو اس خامی کو دور کر اور پھر تو حقدار ہے دوسروں کو سمجھانے کا۔ تو میں واپس گھر میں آیا، میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھی اور میں توبہ تائب ہوا۔ اس کے بعد جب میں باہر نکلا تو پھر وہ کتا فرما برداری کرنے لگا۔ تو یہ ایک بظاہر واقعہ ہے، لیکن ہم سب کے لیے اس کے اندر بہت کچھ ہے سوچنے، سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ کوشش ہمیشہ وہی مؤثر ہوتی ہے جس کے اندر انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے حوالے سے مطمئن ہوتا ہے۔ تو اصلاح کا نفسیاتی حوالے سے یا شرعی پہلو سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ فرد پہلے اپنی اصلاح کرے تو پھر اس کی اصلاح کی جو برکتیں ہیں وہ معاشرے میں خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، اولیاء تھے، صوفیاء تھے، باعمل علماء تھے، انہوں نے کوئی اتنی بڑی محافل نہیں سجائیں جو ہمارے ہاں ایک ماحول رائج ہے۔ ہماری طرح انہوں نے کوئی گھنٹوں گھنٹوں تقریریں نہیں کیں۔ ان کی ایک ایک بات کے اندر برکت ہوتی تھی، اثر ہوتا تھا، ان کا وجود خود بابرکت ہوتا تھا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا گویا کہ انتہائی پاکیزہ ماحول میں بیٹھنے والا ہوتا تھا۔ تو پھر دھیمے لہجے میں، آہستہ آواز میں بھی اگر کوئی بات اس بزرگ کے منہ سے نکلا کرتی تھی، چونکہ وہ دل سے نکلا کرتی تھی، سامنے والا آدمی جتنا بھی بڑا مجرم ہوتا تھا، پاپی ہوتا تھا، ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ شخص توبہ طائب ہو کر خود یوں سمجھیں اللہ کے نیک بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی تھی کہ بات کرنے والا، نصیحت کرنے والا خود باعمل ہوتا تھا۔ جس بات کی وہ اصلاح کر رہا ہوتا تھا اس نے اپنے آپ کو پہلے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہوتا تھا۔ صرف تیار نہیں کیا ہوا ہوتا تھا، اس نیکی کی مشق و ریاضت میں یوں سمجھیے کہ اس کی زندگی کا طویل حصہ گزرا ہوا ہوتا تھا۔ اس لیے اصلاح میں چاہے ہم مذہبی لوگ ہیں، منبر و محراب سے وابستہ لوگ ہیں،
چاہے گھروں کے سرپرست افراد ہیں، بڑے افراد ہیں، بڑا بھائی ہے، والد صاحب ہے، استاد ہوتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو عام طور پر اصلاح کا کام کرتا رہتا ہے، ان کے لیے سب سے پہلا اور ابدی اصول یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کو بطور رول ماڈل کے پیش کریں، بطور رہبر کے، رہنما کے، مقتدا اور پیشوا کے عملی طور پر جب سامنے اپنی ذات کو رکھیں گے تو پھر دیکھنے والا یا اس کی بات سننے والا جلد اس کی بات کو فالو کرے گا، عمل کرے گا، پیروی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں، یہ جو میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اس بات کا بھی اثر ہے، اس گفتگو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی، سامنے والا اگر نیک ہوتا ہے، قلب اس کا صاف ہوتا ہے، اور سنانے والا بعض اوقات اس معیار کا نہیں بھی ہوتا، سننے والے میں چونکہ ایک نیکی ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو وہ اس کا اثر لے لیتا ہے۔ لیکن گفتگو سے زیادہ عمل اور کردار جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہم سن کر اتنا اثر نہیں لیتے جتنا دیکھ کر ہم اثر لیتے ہیں۔ یہ بات انتہائی یوں سمجھے طبعی حوالے سے، ذہنی نفسیاتی حوالے سے بڑی قابل توجہ ہے۔ اچھائی ہے یا بدی اور برائی ہے، دیکھنے سے جتنا انسان اس کا اثر قبول کرتا ہے، وہ سننے سے اس کا اثر اتنا جلدی قبول نہیں کرتا۔ برائی بھی جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ خواہش نفس کو زیادہ ابھارتی ہے سننے کی جگہ، اور اچھائی بھی جس کا ذکر صرف زبان سے کیا جائے اس سے زیادہ اثر جب ہم اچھے آدمی کے اندر وہ اچھائی دیکھتے ہیں اور اسے وہ اچھائی کرتے دیکھتے ہیں تو پھر یوں سمجھیے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے بزرگان دین نے بڑے حسین پیرائے میں اور بڑے خوبصورت الفاظ میں اور بڑے انتہائی اعلیٰ تخیل میں پیش کیا ہے کہ واضع رجل فی الف رجل انفع من قول الف رجل فی رجل۔ اس کا ترجمہ سنیے کہ ایک آدمی کا حال رجل فی الف رجل انفع من قول الف رجل فی رجل۔ ترجمہ سنیے کہ ایک آدمی کا جو حال ہوتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے، وہ 1000 باتوں سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، نفع مند ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر ایک آدمی کو 1000 بندے مل کر سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، صبح شام اس سے گفتگو کرتے ہیں، وہ زیادہ اثر انداز نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کا جو عمل ہے اور کردار ہے مخلصانہ، اس کی جو نیکی ہے، وہ 1000 آدمیوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بگڑا شخص، سارے گھر والے اس ایک فرد کو جو بگڑ چکا ہے سمجھانے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بے سود ہے سمجھانا، بے اثر ہوتا ہے سمجھانا۔ وہی شخص جب کسی بزرگ کی صحبت میں جاتا ہے، کسی نیک آدمی کی بات کو سنتا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا ہے، تو دل کے اندر کہیں نہ کہیں اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سارے گھر والے مل کر سمجھا رہے تھے تو وہ اثر نہیں تھا، اور ایک آدمی کے اخلاص کو دیکھ کر اس نے اثر قبول کر لیا۔ بس اس ایک نفسیاتی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم دوسروں کی اصلاح میں سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ خود کو بطور اسوہ حسنہ کے بہترین نمونے کے سامنے پیش کر دیں۔ جب معاشرے کے اندر ہمارا کردار اجلا ہوگا، ستھرا ہوگا، خود بخود اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری صحبت میں بیٹھنے والے بھی اس کا اصل قبول کرنے لگ جائیں گے۔ تو اصل یہ بات ہے۔ اب وہ موضوعات جن کو ہم نے چھیڑ رکھا ہے پچھلے کئی خطبوں سے، جھگڑے ہیں ہمارے، غصہ انسان کرتا ہے ناجائز طریقے سے، اور جھگڑے پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لڑانے والے ہوتے ہیں۔ یہ گزشتہ جمعے میں ہم نے وعدہ وفا کرنے کے حوالے سے ایک اہم خطبہ آپ کو دیا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت اصلاح کا باعث ہو جاتی ہیں جب ہم اس اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے میرا بھائی
کہ ہم جن بیماریوں کا آپس میں بیٹھ کر رونا دھونا کرتے ہیں اور جناب سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں رکھ کر تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، جناب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا حساب کرتے ہیں اور خود احتسابی کی طرف آتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، تو ہمارا ضمیر ہمیں واضح طور پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اس بیماری کے فروغ میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یعنی جس گناہ کے اوپر ہم کڑ رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے جس غلط رویے کو بڑے دلائل کے ساتھ غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے تھوڑا سا بھی ہم غور کریں تو شاید اس کے بڑھنے میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اب ایسی لاکھوں محفلیں سجا لیں، تبصرے کر لیں، تجزیے کر لیں، وہ اتنی اثر انداز نہیں ہے جب تک ہم اپنے طور پر اپنا حصہ نہ ملائیں، اپنے حصے کی شمع نہ جلائیں اور اس اندھیری شب میں اپنے اپنے چراغ کو لے کر نہ آئیں، تب تک روشنی نہیں ہو سکتی، تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔